عالم کا دولا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ کہیں ذرا محبت۔ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے۔ سبحان اللہ کہنا ذرا محبت۔ قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائیں تو میں جو بھی پڑھ رہا ہوں بزرگوں نے جو لکھا وہی پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ کہیں ذرا محبت۔ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا بھی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا۔ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میرے نعت میں دادا استاد ہیں تو جن سے نعت میں نے سیکھی ہے قاری محمد افضال انجم صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ ایک ان کا کلام پیش کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا۔ سبحان اللہ کہیں ذرا محبت سے۔ اب میں انشاءاللہ نعت کے دوران کلام نہیں کروں گا، صرف نبی علیہ السلام کی جو نعت کے اشعار ہیں وہ آپ نے توجہ سے سننے، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہاں ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا ہے تے اس بہانے رل مل بہنا، اس بہانے رل مل بہنا، چنگا لگدا ہے اس بہانے رل مل بہنا، چنگا لگدا ہے۔ مسجد نبوی دے وچ جانا تے بس نکرے ہو کے بہ جانا، کیونکہ بس روضے پاک نو تک دیا رہنا، روضے پاک نو تک دیا رہنا، چنگا لگدا ہے روضے پاک نو تک دیا رہنا، چنگا
بس رو لینا کیونکہ اتھے بولن نالوں چپ کر رہنا بولن نالوں چپ کر رہنا چنگا لگدا ہے بولن نالوں چپ کر رہنا چنگا لگدا ہے تے اچھے بولنا بول ظہوری رب دے بندے کہہ گئے نے اچھے بولنا بول ظہوری رب دے بندے کہہ گئے نے کہ بس نیویں پا کے ٹر دیا رہنا نیویں پا کے ٹر دیا رہنا چنگا لگدا ہے شہر مدینے جان دیا رہنا چنگا لگدا ہے خطاب خطاب پیش کرتا ہوں استاذ العلماء مخدوم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذکر الانبیاء من العبادہ وذکر الصالحین کفارہ سبحان اللہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا ذکر اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے عقیدت سے اس نیت سے پڑھیں کہ ہم یہاں درود و سلام پڑھ رہے ہیں ہمارے آقا گنبد خضرا میں سن رہے ہیں تو کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین حمد و صلاۃ کے بعد میزبان محتشم
برادرم جناب محمد سلیم بس قادری صاحب، ذی وقار معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 کی تاریخ تقریباً ختم ہو رہی ہے اور 10 کی تاریخ شروع ہو رہی ہے، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار سے، بڑی قلبی مسرت ہوئی، قاری صاحب کو اللہ نے پھر صحت دی ہے، یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہم نے سرمایہ اور لوگوں کو سمجھا ہے جو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو قرآن صحیح پڑھاتے ہیں، اصل سرمایہ یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اور رحمت عالم نے بھی ارشاد فرمایا، دیکھیں 1400 سال پہلے حضور نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر سکھائے۔ ٹھیک ہے نا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر آگے قرآن سکھائے۔ یہ قرآن مقدس کا اعزاز ہے۔ قاری صاحب اتنا ایج میں پہنچنے کے بعد بھی توانا نظر آتے ہیں، یہ قرآن کا روحانی فیض ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ کے ساتھ یاد رکھیں کہ تمام انبیاء کرام میں اللہ نے حضور کو تمام کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ حضور کے سارے صحابہ سردار ہیں، یاد رکھیں، عقیدے کی باتیں بھی اور اختصار سے بھی۔ دنیا کا کوئی قطب غوث ابدال حضور کی صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ائمہ کرام دیکھ لیجئے، بڑے عالی مرتبت تھے۔ اگر میں آپ کو اس نظریے سے کہوں کہ اللہ نے ہمیں جو رسول دیا ہے وہ رسول اعظم ہے، اور جو اللہ نے ہمیں امام دیا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور جو اللہ نے ہمیں غوث عطا فرمائے وہ غوث اعظم ہے۔ اور یہ جو امت ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ پہلے انبیاء موجود ہوتے تھے یا تھوڑا زمانہ گزرتا ان کے جانے کا صدی نہیں، چند سال پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ حضور نے فرمایا میری امت قیامت تک رہے گی اور ایک جماعت حق پہ قائم رہے گی جو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ وہ جماعت جو حق پہ چلی آ رہی ہے، جس کے متعلق حضور نے خود فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، حق پر وہی جماعت ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اور میری اہل بیت ہے۔ رب کعبہ کی قسم، پورے پاکستان میں مجھے جاننے کا اتفاق ہوا، کچھ لوگ ہیں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت نہیں ہے، کچھ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت نہیں کرتے۔ ہم سنی وہی لوگ ہیں، عظیم مسلک والے ہیں کہ ہماری محبت صحابہ سے بھی اور اہل بیت سے بھی ہے۔ اور یہ عقیدہ حق اہل سنت کی پہچان ہے، یہ یاد رکھیں کہ صحابہ سے تعلق بھی ہو اور اہل بیت اطہار سے محبت بھی ہو۔ میرے عزیزان گرامی ذرا غور سے سنیے، بڑا پرفتن دور ہے اور حضور نے جیسے فرمایا فتنے تیزی سے برسیں گے، جیسے ہار ٹوٹتا ہے دانے تیزی سے گرتے ہیں، تسبیح ٹوٹتی ہے دانے تیزی سے گرتے ہیں۔
پھر صبح کو بندہ مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا معاذ اللہ، اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا سب سے بڑی گمراہی کا سبب بنا ہوا ہے، یہ یاد رکھیں، ہدایت کے نہیں، گمراہی کا۔ اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے انتہائی گھٹیا مزاج، کم ظرف، کم عقل اور کم علم لوگ ہمیں دین سکھا رہے ہیں۔ رمضان شریف آئے گا تو رقاصائیں، مجرا کرنے والی خواتین مبلغ بن جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ ہمیں دین وہ سکھاتی ہیں۔ چھوکرے قسم کے مبلغ مفکر بن گئے، ہمیں دین وہ سکھاتے ہیں۔ دین سوشل میڈیا سے نہیں ملتا، دین ملتا ہے مسجد سے، اور دین ملتا ہے قرآن و سنت سے، اور دین ملتا ہے بزرگان دین سے، یہ یاد رکھیں۔ دین بزرگان دین سے ملتا ہے، اور بزرگان دین حضور سے فیض یافتہ ہوتے ہیں۔ وہ بزرگ کبھی نہیں ہو سکتا جس کا تعلق حضور سے نہ ہو۔ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، ورنہ میرا بھی دل کرتا کہ میں آپ کو لمبا چوڑا خطاب سناؤں۔ پہلے بھی ماشاءاللہ میں ایک شادی کی محفل میں مجھے اکثر لوگ بلاتے ہیں اصلاحی گفتگو کے لیے، میں بیان کر کے پروگرام پہ پہلے بھی میں آ رہا ہوں۔ شادی کا پروگرام تھا الہ آباد میں، تو اس لیے توجہ کے ساتھ چند کلمات۔ سوشل میڈیا پہ تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ معاذ اللہ انبیاء مر گئے، معاذ اللہ حضور بھی ختم ہو گئے، یہ تعلیم ہے سوشل میڈیا پہ۔ جب معاذ اللہ حضور ختم ہو گئے تو باقی سب ختم ہو گئے، یہ پیر بزرگ ولی سب ختم ہو گئے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ قرآن و سنت، یہ دین زندہ ہے، یہ اسلام قائم ہے، اس لیے قائم ہے کہ حضور اپنی حیات طیبہ میں موجود ہے، اور قبر انور میں اپنی امت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ حضور ظاہری طور پر بھی زندہ تھے، اور وصال مبارک کے بعد قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ حضور کی عطا ظاہری حیات میں بھی تھی اور وصال مبارک کے بعد بھی ہے۔ حضور کی نظر کرم امت پہ ظاہری حیات میں بھی تھی، اور قیامت تک کے نظر کرم امت پہ آج بھی موجود ہے۔ چلو، لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی ولی کچھ نہیں دے سکتے، کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم، قطب الاقطاب، غوث الاغیاث، محبوب سبحانی، قطب ربانی، آپ کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ اور منصب دیا ہے۔ ولایت کی 3 قسمیں ہیں: پیدائشی ولی ہونا، عبادت کے ذریعے مقام ولایت تک پہنچ جانا، اور تیسری ولایت یہ ہے، نہ پیدائشی بندہ ولی ہوتا ہے، نہ عبادت کے ذریعے پہنچتا ہے، بلکہ کسی بڑے سے بڑے مجرم پر کسی کامل کی نظر پڑ جائے تو اسے بھی کامل بنا دیتی ہے۔ یہ تینوں مراتب یاد رکھنا اللہ کریم نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائے تھے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے اعلیٰ ہستی ہیں، بڑے کمال کے بزرگ گزرے ہیں، لیکن برے صغیر پاک و ہند میں ان کی شہرت ہے۔ حضور غوث اعظم کی شہرت پوری کائنات میں ہے، پوری کائنات میں آپ کی شہرت ہے۔ اور پھر آپ حسنی حسینی سید ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ولی بھی دے سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتا، کچھ دے نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے تورات میں لکھ دیا ہے ذکر کے بعد، میری اس پوری زمین کے جو وارث ہیں میرے متقی پرہیزگار بندے ہیں۔
زمین کے بعد دیکھیے پھر جنت ہے، تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میری جنت ہے، اس میری جنت کے وارث کون ہے؟ جو متقی پرہیزگار ہیں۔ سوشل میڈیا کی تعلیم کیا ہے؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین کا وارث مالک انہیں بنایا ہے اور جنت کا وارث بھی انہیں بنایا ہے۔ میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی فرمایا کہ میرے مریدین میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، میرے مریدین میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یاد رکھیں اللہ والوں کا تو تعلق اللہ سے ہے، ہماری کیفیت نہیں ہے کہ ہم بیان کر سکیں۔ جو اولیاء کا تعلق، جن کی شب داریاں اللہ کے قرب میں گزرتی ہیں، ہمیں کیا پتا ساری رات بستر پہ سونے والوں کو 40 برس جنہوں نے عشاء کے وضو سے نماز صبح ادا کی ہو، اب اس کو بھی لوگ سمجھتے ہیں گپ شپ ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی سوچ ہے، جو لوگ اس بات کو بھی گپ شپ سمجھتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ 15 سال بڑی بات ہے، 15 سال میں ایک رات ایسی نہیں گزری جس میں آپ نے پورا قرآن نہ پڑھا ہو۔ اور قصہ فرما رہے تھے نا 3 مقصد ہے نبوت کے، اور یہ اولیاء کاملین میں موجود ہے، موجود ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ چاروں سلاسل کے بزرگان دین، بڑی خوبصورت میں بات عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جن کی وجہ سے یہ سلاسل مشہور ہوئے ہیں، معروف ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے فیضان پھیلا ہے، ان کے ناموں پہ ذرا غور کریں۔ نام ہے عبدالقادر، قادر کا بندہ، مشہور زمانہ لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا۔ وہ واقعہ بیان کے آگے چلتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ آگے چلا ہے، مشہور ہوا ہے، فیض پھیلا ہے، امت کو فیض ملا ہے، وہ ہے معین الدین۔ ادھر محی الدین، ادھر معین الدین، دین کے مددگار۔ آپ ذرا غور کریں کتنا حسین نام ہے۔ سلسلہ عالیہ جن سے مشہور نقشبندیہ مشہور ہوا ہے، وہ ہے خواجہ بہاؤالدین، دین کی چمک۔ سلسلہ عالیہ سہروردیہ جن سے مشہور ہوا ہے، وہ کون ہے؟ شہاب الدین، وہ شہاب الدین ہے۔ اب ان ناموں پہ غور کریں، محی الدین، معین الدین، بہاؤالدین، شہاب الدین، اور یہ تمام کے تمام اپنی پوری زندگی قرآن و سنت پہ عمل کرتے رہے۔ اگر آپ حضور غوث اعظم کی تعلیمات پڑھیں تو تمام اولیاء کاملین سے زیادہ قرآن و سنت کے حوالے سے آپ کی تعلیمات ہیں، اور آپ کا یہ قول ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اندازہ لگائیے، یہ آپ کا ارشاد گرامی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عالی مرتبہ تھے جو زبان سے کہتے تھے اللہ وہ کر دیتا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا جب بندہ اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے، اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے تو پھر اللہ کی مرضی بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ جو چاہتا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، لوہا ہے، کالا پن ہے، اس میں سختی ہے، اگر آگ میں چلا جائے سختی بھی ختم ہو جاتی ہے، رنگت بھی بدل جاتی ہے،
اور پھر کام جو آگ کا جلانے کا ہے وہی لوہا کام کرتا ہے۔ پہلے سختی بھی تھی، کالا پن بھی تھا۔ جب اللہ کا ولی اللہ کی عبادت میں، اللہ کے قرب خاص میں پہنچ جاتا ہے، پھر بات جو کرتا ہے کرنے والا اللہ ہوتا ہے، لیکن مرضی اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں سمجھنا چاہیے بہت سارے لوگ فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، کئی باتیں میرے جیسے نکمے نکارے سے، میں کسی کھاتے کا نہ ہوں۔ بھائی سلیم صاحب اپنی عقیدت کے اظہار کر رہے تھے، میں تو بالکل نکمہ سا آدمی ہوں، لیکن میرے جیسے نکمے کے منہ سے کئی الفاظ نکلے، اللہ نے پورے کیے ہیں۔ میں اپنی کرامت بیان نہیں کر رہا، استغفر اللہ استغفر اللہ، میں تو بالکل نکمہ سا آدمی ہوں۔ کئی مرتبہ کئی باتیں نکلی، اللہ نے پوری کی ہیں۔ نکمہ میں بالکل نکمہ فضول سا آدمی، یاد رکھیں، کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ تو جو اولیاء کاملین، ان کا تو بڑا مقام ہے، ان کا تو بڑا مرتبہ ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں، اولیاء کاملین کی جو محبت ہے وہ جنت میں لے جائے گی، اور جو ان کی عداوت ہے وہ جہنم میں لے کے جائے گی۔ جو سوشل میڈیا پہ اولیاء کے خلاف بک بک کرتے ہیں، میں آپ سے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ان کا انجام دیکھنا کیا انجام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو کوشش کرنی چاہیے کہیں دائیں بائیں نہ ہو۔ یہ آپ کا قیمتی اثاثہ ہے، آپ کی اولاد آپ کا سرمایہ ہے، آپ کی نسل آگے چلنی ہے انہی سے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی نسل بھٹک جائے سوشل میڈیا کے ذریعہ سے، غلط کسی کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے۔ ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کریم تا دم زندگی بھائی سلیم صاحب کے پروگرام چلتے رہیں، یہ بھاری لگتے رہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو صالحین سے محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔ یہ تھے جناب قبلہ مفتی محمد عبدالشکور رضوی صاحب بندہ سنانی، شامی اولیاء پر نہایت ہی ایمان فروش بیان فرما رہے تھے۔ اب آپ سب دوستوں کے لیے لنگر غوثیہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو باوقار طریقے سے بٹھا کر لنگر پیش کیا جائے گا۔ اس سے قبل ہمارے گھر کے 3 نعت خواہ ہیں، جتنے بھی نعت خواہ ہیں سارے ہمارے گھر کے ہی ہیں۔ اس سے قبل جو بیٹا نعت پڑھ کے گیا ہے، حضرت علامہ حافظ و قاری محمد بہاؤالدین نقشبندی مدہ ذلہ ہو، یہ ڈاکٹر افضل مرتضیٰ صاحب کے بھتیجے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی کے یہ صاحبزادے ہیں، اور سر سید ٹاؤن میں یہ خطیب ہے، یہ بھی ہمارے گھر کا بچہ ہے۔ تو اب میں بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں اپنے بیٹے محمد طاہر سلطانی مست قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ جناب محمد طاہر سلطانی مست قادری صاحب۔ باواز برانزل کے پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جھکی ہوئی یہ جبین
جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھے نا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھے نا، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا، ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھے نا، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھے نا، حضور کوئی نہیں ہے فقط آپ کے سوا، حضور کو
فقط آپ کے سوا حضور کوئی نہیں ہے، حضور دیکھنا، حضور کوئی نہیں ہے، حضور دیکھنا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے، حضور دیکھنا، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ
سوا میری پکار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتے ہیں مدینے میں رمضان طیبہ کی بہار یاد آتے ہیں مدینے میں رمضان طیبہ کی بہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار یہ تھے خاکسار کے چھوٹے داماد محمد طاہر سلطانی مستانی صاحب جو دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں گنہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت نعت پیش کرتا ہوں محمد سارن مستانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں مائک پر اور آ کر حضور نبی مکرم شفیع مکرم تاجدار ارب و عجم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کریں۔ جناب محمد سارن مستانی صاحب۔ بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرے قدموں میں جو ہے کا منہ کیا دیکھے آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے نلوا تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے نلوا تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ صرف ان کی رسائی ہے۔ لو جب تو بنائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار
عمل میں تو سودانہ بنا اپنا بازار عمل میں تو سودانہ بنا اپنا اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سب نے صف محشر میں للکار دیا مجھ کو سب نے صف محشر میں للکار دیا مجھ کو سب نے صف محشر میں للکار دیا مجھ کو اے بے کسوں کے آقا اے بے کی کمائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ یہ تھے محمد سالم صاحب جو گلہائے نام پیش کر رہے تھے اب میں دعوت نام پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب طلحہ احمد مستقاری صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور حضور نبی مکرم شفیع موسم تاجدار ارب و جم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سامنے ہدیہ عنایت پیش کریں یہ بھی بچہ خاک سار کا بانجا ہے محمد طلحہ احمد مستقاری بابا سے بلند ایک مرتبہ محبت نہ دور شیف نہ ملتانا پاک سے مبارک پیش صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک دفعہ محبت نہ پڑھ لو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار انسان
مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے حاصل کلام شعر یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو اور کوئی روتا ہے تو بھر آتی ہیں آنکھیں میری کوئی روتا ہے تو بھر آتی ہیں آنکھیں میری میں سمجھتا ہوں مدینہ اسے یاد آتا ہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے کلام کی آنکھیں سوہنے ہوائیں جے تیرا گزر ہووے آنکھیں سوہنے
ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے دیوانیو بیٹھے رو محفل نوں سجا کے تے شاید میرے آقا دا ساڈی محفل چوں گزر ہووے شاید میرے آقا دا ایتھوں وی گزر ہووے آکھی سوہنے ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہووے تین چار شعر حضرت بابا جی مست امام قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پیش کرتے وسے تیرا دربار مدینے والڑیا وسے تیرا دربار مدینے والڑیا وسے تیرا دربار مدینے والڑیا للہ بخش دیدار مدینے والڑیا وسے تیرا دربار مدینے والڑیا عشق تیرے دیاں اچیاں شاناں اوندیاں ناہی وچ بیاناں عشق تیرے دیاں اچیاں شاناں اوندیاں ناہی وچ بیاناں میں ناقص گفتار مدینے والڑیا میں ناقص گفتار مدینے والڑیا وسے تیرا دربار مدینے والڑیا وسے تیرا دربار مدینے والڑیا
شاہ جیلان دے دل دے جانی حضرت پیر غلام جیلانی شاہ جیلان دے دل دے جانی حضرت پیر غلام جیلانی جانے کل سنسار مدینے والڑیا جانے کل سنسار مدینے والڑیا وسے تیرا دربار مدینے والڑیا وسے تیرا دربار مدینے والڑیا حاصل کلام شعر حضرت غوث اعظم سائیں بابا جی مست جمال نگل لائی حضرت غوث اعظم سائیں بابا جی مست جمال نسین لائی تیری سچی سرکار مدینے والڑیا تیری سچی سرکار مدینے والڑیا تیری سچی سرکار مدینے والڑیا وسے تیرا دربار مدینے والڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو بچے نے آخر میں قرآن پڑھا ہے چند ماہ قبل مجھے مشہور ہوا میرے ایک پیر بھائی نے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجا تو ہمارے اسٹیج پر پہلی مرتبہ قرآن پڑھا گیا ہے. پرسوں رات میں نے اس کو